اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اور شجرہ تعلیم و تربیت یعنی روحانی بیان ہوا ہے اور اس کو مناسب ترمیم کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ السلام کے خاندان کے فرزند ہیں اور انہیں خاندانی وراثت سیدنا حضور علیہ السلام سے منتقل ہوئی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کے اندر طرز فکر، طرز تعلیم، طرز تفہیم اور طرز تفکر خاندان سے منتقل ہوتا ہے، اور اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی سیدنا حضور علیہ السلام ہے۔ جتنے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے وہ تقریباً کتنے 26 ہیں، وہ 26 پیغمبر ہیں، تقریباً نہیں 26 پیغمبر ہیں، اور اس میں ایک پیغمبر جو 27ویں ہیں وہ خاندان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ نہیں ملتا، باقی سارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہ بڑی اہم اور فکر طلب بات ہے کہ قرآن پاک میں جتنے پیغمبران کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین سے اولاد کو ورثہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال مادری زبان بھی ہے، اس کی ایک مثال خاندانی ماحول بھی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی اپنی مخصوص روایات ہوتی ہیں جو روایات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کم و بیش اگر ان روایات کے منتقل ہونے میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ ماحول ہے۔ تو قانون یہ ہوا کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بطور ورثے کے اسے 2 طرز فکر منتقل ہوتی ہیں۔ ایک طرز فکر، طرز فہم والدین سے منتقل ہوتی ہے، خاندان سے منتقل ہوتی ہے، اور دوسری طرز فکر ماحول سے منتقل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی وہی زبان بولتا ہے جو ماں باپ یا اس کے خاندان والے بولتے ہیں، اور وہ زبان بالکل اسی طرح سیکھتا ہے
جس طرح کوئی طالب علم ابتدائی طور پر کوئی علم سیکھتا ہے، مثلاً بچہ جب زبان بولتا ہے تو لفظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اس میں ترتیب نہیں ہوتی، اور وہ سن کے وہ زبان سیکھتا ہے اور بولتا ہے۔ اور ایک طرز یہ ہے کہ کوئی علم پڑھنے لکھنے سے حاصل ہو، تو علم دو طرح آدمی کو آتا ہے، ایک خاندانی ورثے کے طور پر بغیر کتاب کے، بغیر قلم کے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال مادری زبان ہے۔ مادری زبان میں بچہ وہی بات کرتا ہے، وہی بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی ہے، جو اس کا باپ بولتا ہے، جو اس کے بھائی بہنیں بولتی ہیں، اور جو اس کا خاندان بولتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی زبان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو زبان میں وہ الفاظ شامل ہو جاتے ہیں جو ماحول میں بولے جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو دو علوم بطور ورثے کے منتقل ہوتے ہیں۔ ایک ورثہ مادری زبان ہے، اور مادری زبان کی طرح والدین کا ماحول ہے۔ مثلاً ایک آدمی کھانا جو ہے مٹھیوں میں بن کر کے ایسے کھاتا ہے، تو کھاتے ہیں اس طرح ایسے۔ دوسرا آدمی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے شوربے میں ملا کے کھاتا ہے۔ تو اس کھانے کو ہم کہیں گے یہی کہ اس نے کھانا کھایا، لیکن اب یہ بطور ورثے کے کھانے کا طریقہ اس سے منتقل ہوا، یعنی والدین جو کچھ کر رہے ہیں، والدین جو کچھ بول رہے ہیں، والدین جو کچھ کر رہے ہیں، بچہ اس کی نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا ایک مخصوص ماحول، گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول میں وہ رہتے ہوئے اس ماحول سے باہر قدم رکھتا ہے۔ مثلاً اسکول جاتا ہے، مثلاً بچوں میں کھیلتا ہے، اس میں جو باہر کا، گھر سے باہر کا جو ماحول ہے، بچہ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے اب بچے کی جو نشو و نما ہوئی ماحول کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، وہ نصف والدین سے منتقل ہوتی ہے اور نصف اس کے ماحول سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے بچوں سے اس کا واسطہ پڑے، یا ایسے بچوں میں وہ کھیلے کودے جن میں گالم گلوچ زیادہ ہے، بدتمیزی زیادہ ہے، لڑائی بڑائی زیادہ ہے، بچے کے اندر وہ عادتیں ضرور کچھ نہ کچھ آ جائیں گی۔ گھر کے ماحول میں اگر اخلاق ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھی زبان ہے، اچھی گفتگو ہے، بزرگوں کا ادب ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، تو بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ از خود اسے آ جاتی ہے۔ البتہ چونکہ ماحول کے زیر اثر بچے کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو اس کے خاندانی روایات کے خلاف ہوتی ہیں، تو ایسے میں والدین، بہن، بھائی اس بچے کی اصلاح کرتے ہیں۔
اس کو منع کرتے ہیں. اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے بھی نوبت آتی ہے، اس لیے معاف کرنا بھائی ٹانگوں میں تکلیف ہے اس لیے ٹانگیں پسائے. خاندان جو ہے اس کے علاوہ جو باہر کا ماحول ہے اس میں بھی بچہ متاثر ہوتا ہے. بہرحال وہ زبان سیکھ لیتا ہے. اب یہ بات مسلمہ امر ہے کہ آدمی کو پیدائش کے بعد اس کے والدین کا اور خاندان کا، کنبی کا، برادری کا، قومیت کا جو معیار ہے اخلاق کا وہ منتقل ہوتا ہے. جس قسم کا ماحول ہوگا اسی قسم کی اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ اس میں نظر آئے گا کہ یہ ماحول کے زیر اثر یہ کام خراب ہوا ہے. اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچے کی زندگی بنانے کے لیے ماحول کا اچھا ہونا ضروری ہے. ماحول کا اچھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے بچہ ایک بلینک پیپر ہوتا ہے، سادہ کاغذ ہوتا ہے، اس میں نقطہ بھی نہیں ہوتا. اس کا ذہن جو ہے ایک سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس کاغذ پر ماحول سے متعلق، خاندان سے متعلق جس قسم کے نقوش بن جاتے ہیں بچے کی زندگی اسی پر پھر عمل کرتی ہے. یہ تمیز ساری میں نے اس لیے بیان کی کہ قرآن پاک میں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے ہر چپے پر ابل پیغمبر بھیجا ہے. قرآن پاک میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ طرز فکر بطور ورثے کے منتقل ہوتی ہے. اس لیے نے بھی عرض کیا کہ ایک گھر میں گالم گلوچ ہوتی ہے، کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں فیشن کے طور پر گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں بچے بھی گالیاں دیتے ہیں. ایسے بھی خاندان ہیں جو گالی کو معیوب سمجھتے ہیں، جو سمجھنا چاہیے. اگر بچہ گالی دیتا بھی ہے تو اس کے جو وارث ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ گالی نہ دے اور آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو رہا ہو وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے، اردو اسپیکنگ کا بچہ اردو بولتا ہے، انگریز کے بچہ انگریزوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، ہندوستانی بچہ اپنے والدین کی طرح کھانا کھاتا ہے. لباس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ وہی لباس پہنتے ہیں، وہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے والدین پہنتے ہیں، ہمارے بڑے پہنتے ہیں. ہر جگہ کا یہی ہے. تو اب بات کیا ہوئی کہ یہاں دنیا میں جو بھی کچھ منتقل ہو رہا ہے، جو بھی، وہ بطور ورثے کے منتقل ہو رہا ہے. والدین کا ورثہ، کنبہ برادری کا ورثہ، ماحول کا ورثہ، اور اس ورثے کے اوپر آدمی کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے.
اب میں نے دو کیٹیگری بیان کی ہیں آپ کو. ایک ماحول سے آدمی کو عادتیں، اطوار، خصلتیں منتقل ہوتی ہیں، اور ایک والدین سے منتقل ہوتی ہے. ابتدا والدین سے ہوتی ہے. تو کسی صاحب کو اس بات میں کچھ سمجھنا ہے، کوئی اعتراض کرنا ہے، کچھ ایک ہی گھر میں تربیت آنے والے بچے ایک لاٹھی کہا کہ ایک ہی پیش ہوتی گئی ہوتی ہے، ایک محمد کے لیے تو مختلف ہوتا ہے. مجھے کیا بات ہے نہیں، وہ جو ماں باپ ہیں ان کے بھی مزاج مختلف نوع کے خیالات ہوں گے، مختلف قسم کے. کبھی غصہ آ جائے گا، کبھی نرم دل ہو جائے گا، کبھی بخیل ہو جائے گا، کبھی ہاتھ دلائی بن جائے گا، کبھی اتنا نرم مزاج ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کمال ہے بھائی، اور کبھی اتنا سخت مزاج ہو جائے گا. والدین میں جو بات وہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ بات میں اس کو سمجھانے سے بہت غور سے سنیے گا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ اسے وہی سکھاتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طرز فکر بیان ہو رہی ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں کی طرز فکر بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. خواب کی بات ایسی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب، تو وہ کہتے تھے خواب خیال کی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر یقین کا ایسا پیٹرن موجود تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا، اور اس کی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بات پوری کر دی. قرآن میں ہے کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ دمبا آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تو بات کی بات ہے. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں اس کی جگہ دمبا قربان کر دوں. پھر وہی ورثہ، یقین کا پیٹرن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا یہ تو خواب خیال کی باتیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ تو خواب کی باتیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ برگزیدہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو بھی اتنا یقین حاصل تھا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا وہ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہی ہے. اور دونوں نے پورا یقین کا مظاہرہ فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی. لیکن یہ یقین کے اوپر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت کی اپنے باپ سے، چچا سے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسے لوگوں کی کس طرح ہم عبادت کریں جو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اپنا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. ہمارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خدا ہے. خود کماتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، ان کے آگے حلوہ رکھتے ہیں، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خدا ہے. انہوں نے کہا نا میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ ماننے سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذہنی طرز فکر ہے اور جو بطور ورثے کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوئی، وہ جو طرز فکر ہے وہ یقین کے اوپر قائم ہے. تو ایک
پھر اب یہاں ایک بات یہ بھی پتہ نکلتا ہے کہ اب آدمی کا یقین جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے. اب ایک آدمی کا یقین باطل بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا یقین بھی ہو سکتا ہے. وہ اسے یقین سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ باطل ہے. جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں بہت ساری. اب اگر ماں باپ بااخلاق ہیں تو اولاد بھی بااخلاق ہوگی. اگر والدین بااخلاق ہیں، اولاد بااخلاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے والدین بھی بد اخلاق ہیں، اور اس بچے کو ایسا ماحول میسر آیا ہے جہاں بد اخلاقی زیادہ ہے نا. آدھا ورثہ والدین کا اور خاندان کا ہوتا ہے، اور آدھا ورثہ یہ جو ورثہ ہے یہ منتقل ہوتا ہے، والدین سے منتقل ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتقل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر یہ ورثہ منتقل ہوتے ہوتے پیغمبروں میں چلتا رہا، اور آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ورثہ منتقل ہوا. اس میں ایک سوال ہے کہ ورثہ، یہ استحکام، یقین کب منتقل ہوا؟ کب منتقل ہوا؟ جب والدین کے اندر یہ موجود تھا. یہ بات ہو گئی. اچھا اب دیکھیں، اب علم بھی ایک ورثہ ہے. مثلا ایک آدمی اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس بٹھاتا ہے. اب استاد کہتا ہے الف بے جیم دال، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس عمل کا کیا نام رکھیں گے؟ ورثہ ہے. اب یہاں پہ دوسرا قانون یہ بنا، ورثے کے اوپر بلا چون و چرا یقین کرنا پڑے گا. اگر اس میں چون چرا آ گئی، کیوں، کیسے، کس طرح، کب، تو وہ ورثہ نہیں رہے گا، اور نہ وہ ورثہ منتقل ہوگا. جیسے اب الف بے جیم یہ ایک علم ہے جو ابھی تک استاد کے پاس ہے، لیکن اس علم کو استاد کے پاس طلباء کا، طالبات کا ورثہ سمجھا جائے گا. جب استاد کہتا ہے الف بے جیم دال اور شاگرد اس کو قبول کرتا ہے، تو وہ علم اسے منتقل ہوتا ہے، یعنی استاد کا ورثہ منتقل ہوا. ٹھیک ہے؟ استاد کا ورثہ شاگرد کو کب منتقل ہوتا؟ اس وقت منتقل ہوتا ہے کہ جب شاگرد کے اندر یقین موجود ہو، اور اس میں چون چرا نہ ہو، اس میں عقلی عمل دخل نہ ہو. اگر دیکھنا عقلی بات تو یہ، میں کہتا ہوں الف، آپ کہتے ہیں الف کیوں جی؟ میں کہتا ہوں بے، تو عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے بے کیوں جی، بے الف کیوں نہیں ہے، الف بے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو بے کو الف کہوں گا اور الف کو بے کہوں گا. تو کیا اس طرح کوئی آدمی کسی بھی قسم کا کوئی علم سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک ایسا ورثہ ہے
کہ جس کو بے چون و چرا قبول کرنا پڑتا ہے. اگر بے چون و چرا کوئی شاگرد استاد کی بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ کبھی نہیں پڑھ سکتا. یا پڑھ سکتا ہے؟ وہ پہلی اسٹیج پہ کہہ سکتا ہے کہ الف کیوں، بے کیوں؟ اس کا استاد کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا آپ بچے کو ثابت کر سکتے ہیں کہ الف الف ہے، بے بے ہے؟ جتنا آپ ثابت کریں گے بچہ الجھتا چلا جائے گا. بچے کو قبول ہی کرنا پڑے گا تبھی وہ علم سیکھ سکتا ہے. یہ عام علوم کی بات ہے. بالکل من نوعین یہی عمل روحانی علوم کا ہے. اس لیے کہ ہمیں روحانی علوم کے بارے میں معلومات حاصل اس وقت ہوتی ہیں جب ہم کسی استاد سے روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں. اب جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی میں آپ عقل و شعور اگر استعمال کرے کوئی بچہ نرسری کا تو انگریزی پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی علم ہو. درزی کا کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اب درزی کہتا ہے بھائی اس طرح رکھ کے قینچی یوں چڑھاؤ تو آستین بنے گی. وہ یقین نہیں کرتا، وہ آستین کاٹ لے گا کپڑے کی، کبھی نہیں کاٹے، کبھی نہیں سیکھے. اب قانون یہ بنا کہ کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تعمیل ہو. اگر تعمیل آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے. بات روحانیت کی تو اپنی جگہ ہے، روحانیت تو سیکھ ہی نہیں سکتا آدمی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہوتے ہیں وہ علم میں مستحکم، مضبوط اور باشعور ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم اس بات پر ایمان ہے ہمارا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کل من عند ربنا، کہ یہاں ہر چیز من جانب اللہ ہے. ہر چیز کل من عند ربنا، ہر چیز من جانب اللہ. اچھائی برائی یہ وہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. شر بھی اللہ کے طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہر آدمی کے اندر شر کو بھی تولا جاتا ہے، ہر آدمی کے اندر خیر کو بھی تولا جاتا ہے. لیکن پھر ایک اور علم ہے، وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شر میرے لیے ناپسندیدہ ہے، خیر میرے لیے پسندیدہ ہے. لیکن شر اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شر کہیں اور سے آ گیا ہے. وہ شیطان کی طرف سے آیا، لیکن شیطان کو پیدا تو اللہ نے کیا. اب اس شیطان کے طرز فکر کو، طرز ذہن کو، طرز تکلم کو، طرز تعلیم کو، طرز تفہیم کو اللہ نے رد کر دیا. کیوں؟ کہ اس میں گستاخی تھی، بے ادبی تھی، تعمیل حکم نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے شیطان نے کیا کہا؟ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے جرت یہ کیسے ہوئی، تو نے ہماری نافرمانی کیسے کی، کیوں کی؟ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم.
آپ نے مجھے گمراہ کر لیا، آپ نے مجھے کڈنیپ کر لیا، آپ نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، اور آپ مجھ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کیا؟ اب غلطی سہو آدم سے بھی ہوا، آدم سے بھی سہو ہوا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بہرحال آدم کے اندر کمزوریاں تھیں، نافرمانی ہو گئی، سہون۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی آدم سے بھی پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تمہیں منع کیا۔ لیکن دونوں چیزوں کو بہت جانچیے، پڑتال کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی تو میں سراسر نقصان میں چلا جاؤں گا، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو بہت ہی زیادہ گھاٹے اور خسارے کا سودا کر دیا، اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بھول چوک آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، آدم علیہ السلام نے عز و انکساری کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، وہ اللہ کا دوست آدم بن گئے، شیطان مردود ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کے اندر زندگی کے دو رخ ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، ہر چیز، ہر عمل، ہر حرکت اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اس کا نام شیطنت رکھا گیا، اور کچھ اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا، اس کے نام رحمانی طرز شکر رکھا گیا۔ تو ہر انسان کے اندر سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، رد کرنے، قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے موجود کی۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے علم پڑھنے کی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ علم سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دو شکلیں ہمارے سامنے رکھی، ایک علم وہ ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو بندے کو شیطان سے قریب کرتی ہے۔ وہ علم جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے سارے الہی علوم ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، صحائف کا علم ہے، اور وہ علم جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے شیطنت۔ دونوں علوم ہیں، لیکن غور طلب بات یہ کہ دونوں کا تعلق قبولیت یا عدم قبولیت سے ہے۔ اگر آپ شیطانی علوم کو قبول کرتے ہیں
تو شیطانی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کے الہی علوم حاصل کرتے ہیں تو وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شر کی صلاحیت بھی ہے آدمی کے اندر اور خیر کی صلاحیت بھی ہے آپ کے اندر. خیر کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور شر کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسانی بننا ہیں. ایک عمل کو اللہ تعالیٰ ناپسند قرار دیتا ہے, ایک عمل کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ قرار دیتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر ٹھنڈ نہ ہو تو گرم کی کیا حیثیت ہے؟ اگر گرم نہ ہو تو ٹھنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی, ٹھنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. من کل شیء خلقنا زوجین, ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا اللہ نے. ساتھ ساتھ یہ وہ دو رخوں میں سے ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے اور ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے. جو رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ شیطانی طرز عمل ہے, اور جو رخ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ رحمانی طرز فکر ہے. اور یہ اچھائی اور برائی کا تصور جس روز بچہ پیدا ہوتا ہے اسی روز سے شروع ہو جاتا ہے. وہ کیسے شروع ہو جاتا ہے کہ ہر بری بات سے والدین منع کرتے ہیں, ہر اچھی بات کو والدین اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں. اچھے کام کی تعریف کی جاتی ہے, برے کام کی برائی کی جاتی ہے. یہ بھی ایک پیٹرن بن گیا, ایک برائی کا پیٹرن بن گیا اور ایک بھلائی کا پیٹرن بن گیا. تو بھلائی کا پیٹرن اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل ہے اور برائی کا پیٹرن شیطان کے لیے پسندیدہ ہے. لیکن انسان کے اندر قبولیت کرنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. اس کو ماحول سے بھی کوئی چیزیں منتقل ہوتی ہیں, کوئی چیزیں ماحول سے ایسی منتقل ہوتی ہیں جو پیغمبرانہ طرز فکر پر اس کو کھڑا کر دیتی ہیں, اور خاندان سے ایسی طرز فکر بھی منتقل ہو سکتی ہے جو شیطان کی صف پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہیں. مقصد یہ ہے ساری تقریر کا, تمہید کا, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں عطا کی ہیں. ایک خیر کی صلاحیت ہے, ایک برائی کی صلاحیت ہے. برائی کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا, ناپسند کر دیا, بیزاری کا اظہار فرمایا, اور اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر اور خیر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہر وقت. خیر کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے اور شر کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک بچہ اچھی تربیت کے نتیجے میں کسی چیز کو اچھا کہتا ہے, وہی بچہ کسی چیز کو برا کہتا ہے.
کیوں کیوں؟ تو ماحول سے غصے میں اچھائی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت ماحول سے اچھائی اور برائی کا تصور ملا، لیکن اگر صرف اچھائی ہوتی اور برائی نہ ہوتی پھر تذکرے میں نہیں آتی. یہ پہ نظام ہے من کل شیء خلقنا زوجین. ہم نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیا، جوڑے پیدا کیا، گرم ٹھنڈا، کڑوا میٹھا. غصہ، رحم، سخاوت، بخل، کینہ پروری، معافی، علم، جہالت، بھوک، پیاس، شرابی. کوئی چیز دنیا میں آپ ایسی بتائیں کہ جو ایک رخ پر پیدا ہوئی، بتائیں ایک چیز بتائیں. کوئی چیز پوری دنیا میں ایسی بتائیں جو ایک رخ پر پیدا ہوئی ہو. ہے کوئی چیز؟ ہے نہیں ہے. ومن کل شیء خلقنا زوجین. ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ دنیا کی، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سی بڑی بات ہم نے ریکارڈ کر دی ہے. الا احصاها، وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کر دیا گیا. لا یغادر صغیرۃ، چھوٹی سی چھوٹی چیز، ولا کبیرۃ، بڑی سے بڑی چیز، الا احصاها. ہر چیز کی ایک مقداریں ہیں، ہر چیز کا ایک قانون ہے، ہر چیز کی صفات ہیں. ہر چیز میں برائی ہے، ہر چیز میں اچھائی ہے. اور یہ صرف ان کو اچھائی اور برائی اور اچھا رخ برے رخ پر ہی پیدا نہیں کیا، الا احصاها، اس کی وضاحت کر دی گئی. یہ سب چیزیں من جانب اللہ ہے. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جو لوگ علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، اللہ کے علوم سیکھ لیتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز من جانب اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کچھ ایک رخ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، ایک رخ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں.